میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اس جدید اور نئی زندگی اور دنیا کے اندر بھی کسی عمل کے آغاز کرنے سے پہلے اس کام کی بنیادی چیزوں پر گہری نظر رکھی جاتی ہے۔ علاج کرانا ہے تو علاج سے پہلے بیماری کی تشخیص پر بہت محنت ہوتی ہے۔ عمارت بنانی ہے تو اس سے پہلے زمین پر اس کی تحقیق، اس کی گہرائی، اس کی قوت، طاقت، اسے دیکھا جاتا ہے، پھر اس پر عمارت کی جاتی ہے۔ تو پہلے اس کی بنیاد پر نظر پڑتی ہے، پھر اس کے متعلق آدمی اپنی زندگی کے منصوبہ بناتا ہے۔ گھر بنانا ہے، دفتر بنانا ہے، اپنی صحت کا مسئلہ ہے، کوئی نیا منصوبہ بندی، کوئی نیا منصوبہ شروع کرنے لگا ہے، تو پہلے اس چیز کی بنیاد جو ہے جس پر وہ ساری منصوبے کی بنیاد کھڑی ہونی کرنی ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، سرمایہ کتنا ہے، کس کے پاس کتنا سرمایہ ہے، کون سے افراد ہیں، یعنی بنیاد پر پہلے نظر ہوتی ہے۔ تو میرا اور آپ کا پیارا اللہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ تم دنیا میں زندگی گزارنے لگے ہو، تو جب تک تم دنیا کی حقیقت کو اچھی طرح نہیں جان پاؤ گے، تمہاری زندگی کی عمارت کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ جب تک تم دنیا کی حقیقت نہیں سمجھو گے، اس وقت تک تم دنیا کے اندر اچھی زندگی کی عمارت نہیں کھڑی کر سکتے۔ وقت ضائع کرو گے، صلاحیت ضائع کرو گے، توانائیاں ضائع کرو گے، اپنی محنت ضائع کرو گے، جب تک تم اس حقیقت کو اچھی طریقے سے نہ جان لو کہ دنیا ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کس لیے بنی ہے، اسے کیوں بنایا گیا ہے، بنانے والے نے کیا بتایا ہے، کیوں بنی ہے، جب تک یہ پس منظر میں نہیں ہو یہ بات، اس پر زندگی کی جو عمارت ہوگی وہ صحیح کھڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس دنیا میں جن لوگوں نے اس دنیا کی حقیقت نہیں جانی اور انہوں نے اس پر عمارت کھڑی کرنا چاہی اور کی زندگی کی عمارت، وہ بادشاہ بھی بنے، وہ سرمایہ دار بھی بنے، وہ بادشاہ بھی بنے، سرمایہ دار بھی بنے، وہ دولت کے ڈھیر بھی انہوں نے اکٹھے کیے، انہوں نے اپنی زندگی کا معیار اور اسٹیٹس بھی بہت بلند کیا، لیکن انجام کار ان کی زندگی کی عمارت تباہ ہو گئی۔ اس لیے کہ وہ اس دنیا کی حقیقت سے واقف نہیں تھے اور اپنی زندگی کی عمارت کھڑا کرنا شروع کر دی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ، اتنی دولت اکٹھی کی کہ بڑے بڑے بکس، اس کے بڑے بڑے تالے اور لمبی چوڑی اس کی چابیاں، خزانے، لیکن انجام کیا ہوا اس کا، یہ خود بھی اور اپنی دولت کے ساتھ زمین کے اندر دھنستا چلا گیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ایسی مستحکم سلطنت
کہ فخر کیا کرتا تھا کہ میں تو دریائے نیل پر محلات بنانے والا ہوں، اور میری ایسی مستحکم فوج، زندگی کی حقیقت سے واقف نہیں تھا، زندگی کی عمارت کھڑی کر دی، بادشاہ بن گیا، انجام کیا ہوا؟ لہروں کے حوالی ہوا، غرق ہو گیا۔ حمان ہے، ترقی کرتے کرتے زندگی کی وہاں پہنچا کہ وزارت مل گئی، بہت شومن، انجام کیا ہوا؟ بربادی اور ہلاکت ہوئی۔ تو میرے عزیزو، جنہوں نے اس دنیا کی حقیقت سمجھے بغیر یہاں زندگی کی عمارت کھڑی کرنا شروع کی، انجام کار ذلیل ہوئے۔ دولت بھی آئی، اقتدار بھی آیا، اسٹیٹس بھی آیا، ان کی معیشت نے بھی ترقی کی، سب کچھ کیا، انجام کار ہمیں اللہ نے، اللہ کے کلام نے بتایا، برباد ہو گئے۔ اور ان کی بربادی اتنی سچی ہے کہ آج کوئی بھی ان بربادی کرنے والوں کا نہ نام لینا چاہتا ہے، نہ نام رکھنا چاہتا ہے کہ برباد ہو گئے۔ زندگی کی حقیقت سمجھے بغیر اس پر زندگی کی عمارت کھڑا شروع کر دی، انجام کار برباد ہو گئے۔ بیماری کی تحقیق کیے بغیر ہم بھی سمجھتے ہیں علاج شروع کیا ہوتا ہے، زمین کو دیکھا بھالا نہیں، نیچے کتنا پانی ہے، کتنی سخت ہے یا اندر سے کتنی نرم ہے، اور اس کو بغیر سمجھے عمارت کھڑی کر دی، کیا ہوگا؟ یہ تو پھر بھی مادی چیزیں ہیں، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، انسانی تحقیق ہے، لیکن میرے عزیزو، دنیا کی حقیقت جس کی اللہ نے خبر دی، اللہ کے رسول نے خبر دی، وہ زندگی کی عمارت کے لیے کتنا ضروری ہے کہ قرآن کے سینکڑوں آیتیں اس زندگی کی حقیقت بتانے کے لیے، اور اللہ کے حبیب کے سینکڑوں احادیث اس زندگی کی حقیقت، دنیا کی حقیقت بتانے کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمت کی ایک شکل ہے، شفقت کی ایک شکل ہے، خیر خواہی کی ایک شکل ہے کہ بندہ ایسا نہ ہو، محنت کرے، کوشش کرے، زندگی کی عمارت کھڑے کرے، عاملۃ ناصبہ، انجام یہ ہو کہ کام کر کر کے تھک گیا، انجام کار ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے اس دنیا کی حقیقت سمجھائی ہے، اللہ کے نبی نے اس کی حقیقت سمجھائی ہے۔ کیا بتایا؟ فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ کیا حقیقت بتائی؟ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما۔ فرمایا اللہ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، اس کی وجہ بتائی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کے لیے نہیں بنی، یہ دنیا صرف آخرت کے لیے بنی ہے۔ جو شخص اس دنیا کو دنیا کے لیے بنائے گا کہ دنیا میں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کے اندر زندگی گزارے گا، تو فرمایا اس کی حقیقت پھر یہ ہے، پھر تو کھیل تماشا ہے، یہ لہو لعب ہے، دنیا کے اندر مال و دولت کو اکٹھا کرنا ہے، اولاد پر اور دولت پہ فخر کرنا ہے۔ ایسے کھیل کود کا اس زندگی کا پھر انجام کیا ہوگا؟ اس زندگی کا انجام کیا ہوگا؟
جیسے فرمایا کھیتی ہے، سبز ہو، بہار آئے، اور پھر اس کے بعد اسے کاٹ دیا جائے اور پھر اس کے اندر سے دانے نکال دیا جائیں اور اس کا غلہ اور اس کے اندر جو کچرا ہے اسے الگ کر دیا جائے تو اس میدان میں کچھ رہتا ہے؟ فرمایا اگر اسے آخرت کی کھیتی نہ بنائی اور دنیا کو دنیا کے لیے زندگی گزاری تو جتنی بھی اس پر ترقی کی عمارت کھڑی کرے گا، انجام کار اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، خالی ہاتھ جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا۔ کچھ دن اس نے، جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اسے کہیں بٹھا دو تو وہ گھر بناتا ہے اور اس گھر کے اندر سامان بھی رکھتا ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد وہاں نہ وہ گھر ہوتا ہے نہ وہ سامان ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آتا۔ فرمایا اگر کوئی اسے آخرت کی کھیتی نہ بنائے جو اس دنیا کی حقیقت ہے، ایسی زندگی گزارے، دنیا کو دنیا کے لیے زندگی گزارے، تو فرمایا پھر تو ایک کھیل تماشا ہے۔ ہر وقت زینت کی، بناوٹ کی، بناؤ سنگھار کی فکر ہے، اولاد پر دولت پہ فخر ہے، اور اس کی مثال دی، اس کا انجام کیا ہے؟ جیسے کاشتکار کو اپنی کھیتی میں بہار نظر آتی دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن انجام کار اس زمین پر کچھ بھی کاشت باقی نہیں رہتی، نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی اس کی زندگی کا نام و نشان مٹ جائے گا، کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیکن جس شخص نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اللہ نے یہاں زندگی، صحت، دولت، آنکھیں، عقل، دانش، عزت، یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے اور بطور امانت دیا ہے کہ ان ساری صلاحیتوں کے ذریعے اپنی آخرت کی کھیتی کو بڑا کر، آخرت کی کھیتی کو بڑا کرے۔ اللہ نے دنیا کی زندگی اس لیے دی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ میرے عزیزو، یہ اس دنیا کی حقیقت اللہ کے حبیب نے بتائی ہے کہ اللہ نے زندگی اس لیے دی کہ اس کا ہر لمحہ، اس کی ہر نعمت، اس کی ہر نعمت، اس کی ہر صلاحیت آخرت کی کھیتی کو بڑا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس لیے اللہ نے یہ دنیا کی زندگی دی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اس لیے جو اس کھیتی کو بڑا کر کے گیا، سبحان اللہ، تو وہ خوش نصیب آدمی ہے، وہ اس دنیا کے اندر سے کامیاب لوٹا، وہ کامیاب لوٹا۔ تو مسلمان اس دنیا کی حقیقت سمجھے اور پھر محنت کرے، پھر صلاحیتیں لگائے، پھر اپنی توانائی لگائے کہ دنیا ہے کس لیے۔ بس اوقات بیچارہ یہ آخرت کی کھیتی اسے نہیں سمجھتا، ساری جوانی، سارا بڑھاپا اس دنیا کے مزوں کے لیے لگاتا ہے۔ جب اچھا گھر بن جاتا ہے، اچھا گھر بن جاتا ہے اور اس کی زندگی کی گھڑی ختم ہو جاتی ہے اور آخرت کی کھیتی میں تو کچھ ہے نہیں، خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے، کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ یعنی اس نے 30 سال پڑھا دنیا کمانے کے لیے، 50 سال تک پیسہ اکٹھا کیا، پھر اس نے گھر بنایا اور اس وقت موت آ گئی، کیا لے کر گیا؟ یہ خالی ہاتھ گیا۔ اور ایک خوش نصیب ہے، جب سے اس نے عقل و شعور پایا، سمجھ بوجھ پائی، اس نے اس فکر کے ساتھ دن رات گزارا کہ میری آخرت کی کھیتی کیسی بڑی ہو رہی ہے، اور 40 سال گزارے یا 60 سال گزارے، سبحان اللہ، ایک یہ مرا تو اس کی کھیتی میں اتنی بہار ہے، سبحان اللہ، اتنی بہار ہے کہ اس کا مرنا اس کے جینے سے زیادہ اچھا ہو جائے گا، اس کا مرنا اس کے جینے سے زیادہ اچھا ہو جائے گا، اس کی یہ زندگی اگلی زندگی اس سے بہتر ہو جائے گی،
اس لیے کہ یہاں تو اس نے کھیتی پر محنت کی، مشقت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، اور کل اس کھیتی کا پھل پائے گا۔ یہ سمجھدار آدمی ہے جس نے اس دنیا کی حقیقت سمجھی اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر زندگی گزار رہا ہے۔ ورنہ میرے عزیزو آج دنیا کو بڑی بھول ہے، بڑی بھول ہے کہ بیچارہ ساری صلاحیتیں، ساری محنتیں اس پہ لگاتا ہے کہ دنیا میں مزے کرنے۔ کب تک مزے کرے گا؟ نہیں، بس اوقات بڑی دکھ کی کہانیاں ہوتی ہیں کہ بیٹا پڑھتے پڑھتے جب پڑھ چکا اور مر گیا، کبھی اس کی زندگی میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے اپنی آخرت کی کھیتی کا کبھی کیا حال ہے، اس میں کتنی بہار ہے، اس کو میں نے کتنا آباد کیا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے تو اس نے ترقی کی منزلیں طے کی، اپنا مستقبل بنانے کے لیے بڑی محنت کی، اور وہ بھی ہاتھ نہیں آئی، اور جہاں جا رہا تھا اس کھیتی کو دیکھا ہی نہیں۔ تو میرے عزیزو آج انسان کو ایک بڑا دھوکہ ہو گیا کہ وہ اس دنیا کی حقیقت نہیں سمجھا، اس دنیا کی حقیقت نہیں سمجھ رہا کہ اللہ نے اس دنیا کو زندگی اس لیے دی ہے کہ آخرت کی کھیتی کتنی بڑھیا کر رہا۔ دیکھو نا میرے عزیزو، ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے ہیں بڑی کامیاب ہو گئی، بڑی کامیاب ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو گئے۔ ارے میاں کون سے کامیابی ہے؟ جو کامیابی کے نقشے ہمارے پاس ہیں اس پر تو وہ پورا اتر نہیں رہے، اس لیے کہ ان کے گھر بھی کچے تھے، بلکہ حضرت فاطمہ وہ گھر تو ان کا اپنا گھر نہیں تھا، کسی اور نے دیا تھا، اور ان کے گھر میں تو فاقے ہوا کرتے تھے اور پہننے کے لیے چند ہی کپڑے ہوا کرتے تھے، اور گھر ساز و سامان سے، زندگی کی سہولیات سے خالی تھے، لیکن ہم کہتے ہیں پھر بھی کامیاب ہو گئے۔ تو میرے عزیزو وہ یہی کامیابی تھی کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ان کی آخرت کی کھیتی میں بڑی بہار تھی، آخرت کی کھیتی میں بڑی بہار تھے۔ بھائی قارون تو سونے کی چمچ لیا کرتا تھا، سونے کی چمچ لیا کرتا تھا، اور سر پہ سونے کا تاج رکھا کرتا تھا، اور آگے پیچھے نوکر چاکر پلکوں کے اشاروں سے کام پورا ہوتا تھا۔ دولت کچھ نہ پوچھیے، لیکن ہم کہتے ہیں رسوا ہو گیا، ناکام ہوا۔ تو میرے عزیزو وہ کون سی ناکامی ہے؟ کون سی ناکامی ہے؟ ارے میرے عزیزو یہی ہے کہ اس کی آخرت کی کھیتی اجڑی ہوئی تھی۔ اللہ کرے یہ آج سمجھ میں آ جائے۔ واقف بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن عملی زندگی ہماری بھی ناکامی کی طرف چل رہی ہے۔ نقشے ہمارے ذہنوں کے اندر بھی وہی ہیں جو غیروں کے ہاں ہیں، یعنی ہم اپنے سرمایہ کا حساب تو لگاتے ہیں، سالانہ اپنے کاروبار کا جائزہ تو لیتے ہیں، دن رات میں اپنے سرمایہ کی فکر تو ہوتی ہے، لیکن دن رات میں بلکہ سالانہ بھی کبھی آخرت کی کھیتی کا جائزہ ہی نہیں لیا کہ ہم وہاں کہاں کھڑے ہیں۔ یعنی اس حال میں اگر موت آ جائے اور جس زندگی میں فیصلہ ہونا ہے ہم کہاں کھڑے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس کھیتی کے لحاظ سے میرے عزیزو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس میں کتنی بہار ہے، اس پر کتنی محنت کی ہے۔ ہمیں عزیزو
صحابہ رضوان اللہ اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے انہیں اس پر پورا ایمان تھا، ان کو اس پر پورا ایمان تھا کہ آخرت کی زندگی جو ایک زندگی کی حقیقت ہے، اس کی اچھائی اور برائی اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، کہ یہاں جتنی اس کی کھیتی اچھی ہوئی اتنی آخرت کی زندگی اچھی ہوئی۔ اس لیے ان کی زندگی کا ہر لمحہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہوا کرتا تھا، ہر لمحہ۔ تجارت وہ بھی کرتے تھے، زراعت انہوں نے بھی کی تھی، کاشتکار وہ بھی تھے، بچے ان کی بھی تھے، دکانیں ان کی بھی تھیں، روزگار وہ بھی اختیار کرتے تھے، لیکن مجال ہے کہ وہ کسی لمحے آخرت کی کھیتی سے غافل ہوئی ہو۔ وہ ان ساری نعمتوں کو آخرت کی کھیتی سنوارنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کی تجارتیں بھی، ان کی دولت بھی، ان کی تجارت بھی، ان کی دولت بھی، ان کی خوشحالی بھی ان کی آخرت کے سنوارنے کے لیے تھی۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں نظر آتا ہے اللہ نے جب انہیں بہت خوشحالی دی تو انہوں نے جتنی خوشحالی اللہ نے زیادہ دی اتنی انہوں نے اپنی آخرت کی کھیتی بڑی کر لی اور اس کے اندر اور زیادہ خوبصورتی لے کے آ گئے، تو لوگ ان پہ رش کرنے لگے اور رش کرتے کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ ان مالدار صحابوں کے تو مزے ہو گئے کہ دنیا میں بھی اچھی زندگی آرام کی ہے اور آخرت کی کھیتی اس سے زیادہ اچھی ہے، اس لیے کہ یہ اپنی خوشحالی سے اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بھی اپنی آخرت بنا سکتے ہو ان جیسی کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اسے ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، تمہاری کھیتی بھی ایسی شاندار ہو جائے گی۔ جب مالدار اور خوشحال لوگوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنی کھیتی کو اور بڑھیا کرنے کے لیے یہ عمل بھی شروع کر دیا۔ جب یہ عمل شروع کیا تو پھر آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں غریب لوگ کہ یا رسول اللہ یہ تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ دولت اور خوشحالی بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، جسے چاہے اللہ عطا فرما دے۔ جس خوشحالی سے اور جس دولت سے اور جس تجارت سے اور جس صنعت سے اور جس ترقی سے آخرت کی کھیتی بن رہی ہے وہ سب مبارک ہے، وہ سب مبارک ہیں۔ اور میرے عزیزو جس دولت سے اور جس خوشحالی سے آخرت خراب ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فتنہ ہے، یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، یہ عذاب ہے، یہ فتنہ ہے، یہ مصیبت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس کو اللہ نے اس سے ناراض ہو کر اس کو دیا ہے۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا، پھر یہ دولت ہو یا اس کی یہ جوان اولاد ہو یہ اس کے حق میں فضل نہیں، رحمت نہیں، نعمت نہیں، بلکہ اس کے حق میں اللہ کا عذاب ہے۔ اگر اس سے آخرت نہیں بن رہی تو پھر وہ قابل رشک نہیں ہے، وہ قابل رحم ہے، وہ تو قابل رحم ہے، اس پر رشک کی نظریں نہ ڈالی جائیں بلکہ اس پر تو رحم کی نظریں ڈالی جائیں کہ اللہ اسے اس مصیبت سے نجات دے دے، یہ تو کسی عذاب میں مبتلا ہے۔ ہمیں عزیزوں اگر یہ دنیا کی حقیقت سامنے نہ ہو تو پھر آدمی کے عزت کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ جس کے پاس دنیا کے نقشے زیادہ ہیں آدمی اسی پہ رش کرتا ہے، اسی کو خوش نصیب کہتا ہے، اسی کو ترقی یافتہ کہتا ہے،
اسی کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ کتنے مزے میں ہے. اور جسے اللہ رب العزت اس دنیا کی حقیقت نصیب فرما دے، چاہے کوئی فقیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی آخرت کی کھیتی بڑھیا ہو رہی ہے، تو اس فقیر پر رشک کرے گا کہ خوش نصیب آدمی ہے، خوش نصیب آدمی ہے. اگرچہ دنیا کا بوجھ اس کے پاس کم ہے، لیکن آخرت کی کھیتی بڑی خوبصورت ہے. ایسے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ انہیں 500 سال پہلے دوسروں کے مقابلے میں جنت میں داخل کرے گا. 500 سال پہلے انہیں دوسروں کے مقابلے میں پہلے جنت میں داخل کرے گا. کہ کچھ نہیں ہے لیکن آخرت کی کھیتی پھر بھی بڑھیا ہے. لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں گے، انتظار میں کھڑے ہوں گے، اور انہیں اللہ 500 سال پہلے جنت میں داخل کر. جو اس دنیا کی حقیقت سمجھا کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے اور ہر لمحے اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا. تو میرے عزیزو، اس کا جائزہ لیا جائے کہ آج اگر زندگی کا دن ختم ہو جائے تو میری کھیتی کا کیا حال ہے، میں کہاں کھڑا ہوں. اللہ ہمیں آخرت کی زندگی پہ صحیح ایمان نصیب فرما دے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج عجیب واقعہ لکھا، صبح ہم نے پڑھا اس کو. فرمایا ایک آدمی کو خستہ حال اجڑا ہوا گھر اور دوسرا عمدہ گھر، اس سے کہا جائے کہ یہ خستہ گھر ہے، اسے 1 مہینے کے لیے یا تو اسے لے لو ابھی، یا پھر انتظار کرو، تمہیں 1 مہینے اچھا گھر مل جائے گا. یا تو اس خستہ گھر کو لے لو جو ٹوٹا پھوٹا ہے، یا انتظار کر لو، تم 1 مہینے کے بعد تمہیں اچھا گھر مل جائے گا. تو عقل کے لحاظ سے ہر آدمی یہ کہے گا میاں تھوڑی سی مشقت اٹھا لو پھر عمدہ گھر لے لینا. اور کوئی آدمی اس عمدہ گھر کو نظر انداز کر دے، کون 1 مہینے انتظار کرے گا؟ ابھی جو خستہ گھر مل رہا ہے بیکار سا، اسی میں رہ جاؤ. تو لوگ سب کہیں گے میاں عقل کے خلاف فیصلہ کیا ہے، حماقت کا فیصلہ کیا ہے، نیا گھر اچھا گھر مل رہا تھا. تو فرمانے لگے ہم اسے تو کہتے ہیں کم عقل، جس نے خستہ حالت پہ اکتفا کر لیا اور عمدے گھر کو چھوڑ دیا. اور اللہ رب العزت نے ہمیں دونوں گھر دیے، دنیا کا خستہ گھر بھی دیا، چند لمحوں کے بعد، ہو سکتا ہے وہ 1 ہفتہ بھی نہ لگے، 1 مہینے تو دور کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایک عمدہ گھر بھی ملنے والا ہے. لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے مجھے خستہ گھر ہی قبول ہے. آج کا مسلمان کہتا ہے میں نے یہی خستے گھر میں ہی رہنا ہے. وہاں تو اسے حماقت کہتا ہے جو خستہ گھر کو لے لے اور اچھے گھر کو نظر انداز کا 1 مہینے کا انتظار بھی نہیں کر سکتا. اور یہاں میرے عزیزو اللہ رب العزت نے کہا یہ 2 گھر ہیں، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، تھوڑی سی انتظار کر لے تجھے بہت اچھا گھر ملے گا. میرے عزیزو اگر نوٹس آ جائے نا، نوٹس، اور مالک مکان یہ کہہ دے کہ میاں اس گھر کرائے کے گھر کو خالی کرنا ہے، نوٹس آ گیا مالک کی طرف سے کہ کرائے کا گھر خالی کرنا ہے، اور آپ کا نیا گھر بن رہا ہے ڈیفنس میں، تو نوٹس ملنے کے بعد کرائے کے اس گھر میں جہاں اب چند دن رہ گئے کوئی نیا قالین نہیں لگاتا، کوئی نئی ٹائل نہیں لگاتا، اور کوئی نیا اے سی نہیں لگاتا، بلکہ کہتا ہے اپنا گھر میں جا کر سب کچھ لگا لیں گے. بلکہ کرائے کے گھر میں جو لگایا ہے کوشش کرتا ہے وہ بھی اجاڑ کے لے جاؤ. نئی چیز نہیں لگاتا، مالک کا نوٹس آ گیا. ایسا ہی ہے نا میرے عزیزو، اللہ میاں نے ہمارے گھر میں کتنے نوٹس بھیجے ہیں. ابا بھی چلا گیا، امی بھی چلی گئی، دادا بھی چلا گیا، دادی بھی چلی گئی،
کتنے میرے جاننے والے ہاتھوں سے سامنے چلے گئے، اللہ نے نوٹس بھیج دیا ہے تو نے بھی اس کرائے کے گھر کو چھوڑنا ہے، کوئی اور لوگ یہاں آ کے رہائش اختیار کریں گے، تیرا گھر آگے ہے، لیکن یہ پھر بھی اس کو اپنا گھر سمجھ رہا. ساری توانائیاں اسی پہ لگ رہی ہیں. اس دنیا کی حقیقت نہیں سمجھے میرے عزیزو، تبھی تو دھوکہ ہوتا ہے، تبھی تو بار بار دھوکہ اور ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اگر حقیقت سمجھ جائیں کہ نوٹس تو آ چکا ہے، اب میاں اس پہ قناعت کرو اور اگلے گھر کی ہر اچھی چیز اگلے گھر کے لیے رکھو کہ وہاں اس گھر کو بڑا رکھنا ہے. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، تمہارا گھر وہ ہے اور وہاں تمہاری رہائش ہمیشہ کی ہوگی. تمہاری رہائش وہ ہے اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے، اسے بڑھیا کرو. تو یہی دنیا کی حقیقت تھی کہ اپنی زندگی کی ضروریات مختصر، قناعت کی زندگی، اور آخرت کی کھیتی بڑھیا. خوشحالی ہو، اللہ نے دولت دی ہو، فراوانی دی ہو، عزت دے رکھی ہو، تو اس سے آخرت کی کھیتی اوروں سے بھی بڑھیا ہو جائے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت میں آتا ہے کہ گرمیوں میں آپ کا تجارت کا سامان شام سے آیا کرتا تھا اور سردیوں میں یمن سے آیا کرتا تھا، اور اونٹوں کی لمبی قطار ہوتی جس پر آپ کا سامان آیا کرتا تھا. بڑی خوشحالی تھی، بڑی فراوانی تھی. تو کبھی تو ایسا ہوتا کہ اشرفیوں کا ڈھیر لگ جاتا اور اس طرف والا آدمی ڈھیر کے دوسری طرف والے کو دیکھ بھی نہ پاتا، اتنی اشرفیاں اکٹھی ہو جاتی. لیکن ایک پیمانہ منگواتے اور فرماتے کہ بتاؤ حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کنہوں نے بیعت کی، ان کی فہرست لے کے آؤ. بدر میں کون کون اللہ کے حبیب کے ساتھ شریک تھے، ان کے نام بھی لے کے آؤ. ایک پیمانہ منگواتے اور شام تک یہ ساری اشرفیاں تقسیم کر دیا کرتے تھے. اور اپنی ضرورت کیسی پوری کی، یہ بھی دیکھیے، اپنی ضرورت کیسی پوری کی. اتنی خوشحالی، آخرت کی کھیتی بڑی کرنے کے لیے اس دولت کو استعمال کیا. یہ دولت اللہ کا فضل تھا، یہ دولت ان کے حق میں اللہ کی رحمت تھی، یہ دولت ان کے حق میں اللہ سے قریب کرنے والی تھی. اور اپنی ضرورت کیسے پوری کی؟ سارا مدینہ منورہ اس وقت اتنا بڑا محلہ تھا جتنا اب مسجد نبوی اور اس کے باہر لگی ہوئی چھتریوں کی جگہ ہیں، یہ سارا مدینہ کا یہی تھا. اور قبرستان جنت البقیع یہ مدینہ کی بستی سے باہر تھا. اتنا چھوٹا سا مدینہ منورہ. اتنے بڑے مالدار شخص کی شادی ہوتی ہے، اپنی ضرورت کیسی پوری کر رہا ہے، اتنے بڑے مالدار کی شادی ہوتی ہے. وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں اور بھی بہت لوگ موجود ہیں. شادی ہو گئی، پتہ بھی کسی کو نہیں چلا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو یہاں قمیص پہ رنگ تھا خوشبو کا. فرمایا عبد الرحمن یہ کیا؟ کہ اللہ کے رسول میری شادی ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ عبد الرحمن تم نے ہمیں نہیں بلایا. ہاں، بتایا امت کو کہ امت کی ضرورتیں کس انداز سے پوری کی جاتی ہیں. ہاں، کہا ہمیں بھی یہ بھی نہیں بولا. ہاں، تعلیم دے دی. کہا عبد الرحمن شکر ادا کرنا اللہ کا، اور یہ کرنا کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کر لینا چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. آخرت کی کھیتی سنوارنے کے لیے اتنے بڑے سخی اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اتنی سادگی. اور ہماری دنیا بنانے کے لیے کیسی سخاوت ہوتی ہے. بلکہ سخاوت کیا،
اسراف سے بڑھ کر تبذیر. اسراف تو یہ ہے نا کہ جائز کاموں میں جہاں پیسے خرچ کرنے کی گنجائش ہے وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف. اور تبذیر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والا شیطان کا بھائی. تبذیر یہ ہے کہ جہاں پیسہ خرچ کرنا جائز ہی نہیں یہ وہاں بھی پیسہ خرچ کر رہا، یعنی رسم و رواج میں، یعنی گناہوں میں، یعنی گناہوں کے آلات خریدنے میں، یعنی ایسی گندگیوں میں، وہاں یہ بھی پیسہ. اس سے بڑی مال کی نعمت کی نقدری کوئی نہیں، اس سے بڑی نقدری کوئی نہیں. تو دنیا کی وہ حقیقت سمجھتے تھے کہ اللہ نے یہ دنیا کے لیے نہیں دی ہمیں زندگی، اللہ نے ہمیں یہ زندگی آخرت کے لیے دی. تو ان کی خوشحالی، ان کی تجارتیں، ان کی کھیتیاں، ان کی زراعتیں، ان کی کاشتکاری، وہ سب آخرت کی کھیتی کو سنوارنے کے لیے تھی، سب اس کے لیے تھی. اور بڑے دور اندیش لوگ تھے، بڑے دور اندیش لوگ تھے. قسم خدا کی دنیا میں لگایا، چاہے وہ صلاحیتیں ہوں، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ عمریں ہوں، اور چاہے وہ دولت ہو، مرتی ہی مٹی ہو جائے گا. اور جس نے آخرت کی کھیتی پر یہ سب چیزیں لگائیں، سبحان اللہ، اس کا مرتے ہی اس کا پھل سامنے آ جائے گا، مرتے ہی اس کا پھل سامنے آ جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند نوجوان آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں اور کون لوگ دور اندیش ہیں؟ کون لوگ عقل مند لوگ ہیں اور کون لوگ دور اندیش ہیں؟ جنہیں دیکھا جائے تو کہاں یہ عقل مند آدمی ہے، جن کے بارے میں رائے قائم کی جائے کہ واقعی یہ بڑے دور اندیش ہیں، کون لوگ ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنيا وکرامۃ الآخرہ. جو آخرت کو سامنے رکھتے ہیں اور آخرت کی کھیتی کو ہر وقت سرسبز و شاداب کرنے کی محنت میں لگے رہتے ہیں، یہ لوگ عقل مند ہیں، یہ لوگ دور اندیش ہیں. جو انہیں چیز کل کام آنے والی ہے اس کے لیے آج محنت کر رہے ہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے سب فنا ہو جائے گا، لیکن جو تم نے آخرت کی کھیتی پہ لگا دیا وہ سب اللہ کے خزانے میں محفوظ ہو گیا. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. جس چیز کو تم نے دنیا کو دنیا کے لیے سمجھا، مال و دولت، اولادیں، یہ سب دنیا کے لیے بس، اور جسے آخرت بنا دیا، جسے تم نے آخرت کے لیے نیکی کر لیا، فرمایا یہ ہے امید کی چیز، اس سے امید رکھو کل تمہیں کام آئے گی. تو میرے عزیزو، اس دنیا کی حقیقت سمجھو کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ دنیا کے مزوں کے لیے نہیں ہے، آخرت سنوارنے کے لیے. یہاں تو آخرت کی کھیتی سنوارنے کے لیے محنت کرو، مشقت اٹھاؤ، محنت کرو، مشقت اٹھاؤ، مزے اللہ رب العزت کل کرائیں گے. جو زندگی ہے، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، مزے تو وہاں ہیں، مزے وہاں ہیں، یہاں تو آخرت کی اس کھیتی پہ محنت کرو. کون کتنا رات کو جاگتا ہے، کون کتنا اپنے نفس کو قابو رکھتا ہے، کون کتنی اپنی خواہشات پہ پاؤں رکھتا ہے، کون اپنے حرام جذبات کو ذبح کرتا ہے، کون حلال پہ اتفاق کرتا ہے، کون اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے جھکا لیتا ہے، کون اپنی زبان کو قابو رکھتا ہے. یہاں تو یہ مشقت اٹھاؤ،
اس کا پھل ملے گا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. میرے عزیزو، آخرت کو، کھیتی کو سامنے رکھیں. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑی اچھی بہار ہوتی ہے کھیتی میں، بڑی اچھی بہار ہوتی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد نظر آتا ہے کہ اس کھیتی کی ساری بہار، پتے، شاخیں سب گرنے لگ گئے اور اس پر تو سبزہ ہی ختم ہو گیا. حالانکہ پانی بھی دیتے ہیں، کھاد بھی دیتے ہیں، باڑ بھی لگائی ہے، سبزہ ہی ختم ہو گیا. تو جب دیکھتا ہے باغبان تو دیکھتا ہے کیڑا لگا ہوا ہے، اس کیڑے نے ساری بہار ختم کر دی. ہاں میرے عزیزو، بس اوقات آخرت کی کھیتی کے لیے نمازیں بھی ہوتی ہیں، روزے بھی ہوتے ہیں، نمازیں بھی ہوتے ہیں، روزے بھی ہوتے ہیں، صدقے بھی ہوتے ہیں، خیرات بھی ہوتی ہے، عمرے بھی ہوتے ہیں، حج بھی ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہوتی ہے. بس اوقات آخرت کی کھیتی میں بڑی بہار لگتی ہے، لیکن کچھ ایسا موذی گناہ اس کی زندگی میں ہوتا ہے کہ بس اوقات وہ کھیتی ایک دم اجڑ کے رہ جاتی ہے. کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے سارے اس باغ کی بہار ختم ہو جاتی. تو آخرت کی کھیتی کو اگر پھلدار بنانا ہے، اس میں بہار لانی ہے، تو جہاں نیکیوں کی کثرت ہو وہاں میرے عزیزو گناہوں سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. گناہوں سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری. اگر گناہ سے نہ بچے تو میرے عزیزو یہ بہار نہ رہے گی، یہ بہار نہیں رہے گی. بس اوقات درخت کے اوپر محنت ہوتی ہے، پانی لگتا ہے، کھاد لگتی ہے، باڑ لگتی ہے، وہ محنت کرتا ہے، تھکتا ہے، لیکن کیڑے پہ دوائی نہیں مارتا، وہ اندر ہی اندر سے کھاتا رہتا ہے، پھل نہیں آتا، سبزہ نہیں آتا. ایسا باطنی گناہ ہوتا ہے، کوئی ایسا معاملات کا گناہ ہوتا ہے، کسی ایسی معاشرتی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی اس کی آخرت کی کھیتی سنورتی نہیں ہے. گناہوں سے بچنا، یہ احساس ہر وقت پیدا رہے کہیں میری آخرت کی کھیتی خراب نہ ہو جائے. یعنی کتنا گھاٹے کا سودا ہے، محنت بھی کی، مشقت بھی اٹھائی اور پھر بھی خالی ہاتھ رہے. یہ تبھی ہوتا ہے میرے عزیزو جب گناہوں سے غفلت ہوتی ہے کہ کر رہا ہے تو کرتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کی زندگی میں بعض گناہ ایسے ہیں جو اس کی نظر میں گناہ ہی نہ رہے. حالانکہ ایک بد نظری یہ اللہ کے لیے غداری کا گناہ ہے اللہ کے ساتھ، کہ اللہ نے ایک نعمت دی کہ اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، اور اسی نعمت کو اللہ سے کہتا ہے میں اللہ تیری نافرمانی میں استعمال کروں گا. غداری کا گناہ کرتا ہے. یعنی آپ کسی کو حفاظت کے لیے پستول دے دیں کہ اس سے اپنی حفاظت کرنا، اور وہی اس پہ تان لے، کیسا احسان فراموش ہے. جس اللہ نے یہ آنکھ دی کہ اپنی زندگی کی ضروریات اس سے پوری کرنا، اور اسی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، کتنی احسان فراموشی ہے. تو اللہ کو کیسا غضب آتا ہو. اللہ نے یہ آنکھ دی اسے کہ تو اپنی ضروریات پوری کر، اپنے لیے زندگی کی آسانیاں دیکھ، لیکن اسی کو یہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا. تو میرے عزیزوں بس اوقات عبادات ہو رہی ہوتی ہیں، نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، ذکر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوتا. خاص طور پہ اس آنکھ کا گناہ اور اس زبان کا گناہ اور دوسروں کو تکلیف دینے کا گناہ. آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ اور دوسروں کو ایذا اور تکلیف دینے کا گناہ، یہ تو اب ہماری زندگی کے حصے بنتے چلے جا رہے ہیں. یہی ہے، اسی کی نحوست ہے کہ نیکیوں کے باوجود، عبادات کے باوجود ہمیں اپنی ایمانی زندگی میں بہار نظر نہیں آتی. تو میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے.
رات سونے سے پہلے پہلے اس کا جائزہ لیا کرو، آج آخرت کے لحاظ سے میری کھیتی کا کیا حال ہے۔ روز رات کو سونے سے پہلے جائزہ لیا کرو، آج پورا دن میں نے اس آخرت کی کھیتی کے لیے کیا کیا ہے۔ میری زندگی کے 40 سال 50 سال گزرے، اس آخرتی کھیتی کے لحاظ سے میں نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ سائیکل پہ تھا کار آ گئی، جھونپڑی میں تھا کوٹھی میں آ گیا، ٹھیک ہے کھانے کے گھر میں نہیں ہوا کرتے تھے، اللہ نے خوشحالی دے دی، یہ ساری ترقی مبارک، لیکن آخرت کی کھیتی بھی تو ہو۔ وہ کہاں پہنچے کہ پہلے فرائض پڑھتے تھے اب تہجد بھی آ گئے، پہلے چند آیتیں پڑھتے تھے اب کئی سپاروں کی تلاوت ہوتی ہے، پہلے گناہ بھی چلتا تھے نیکی بھی نہیں چلتی تھی، اب الحمدللہ تقوی پہ آ گئے۔ اس کا بھی جائزہ لے لے کہ آخرت کی کھیتی کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہے، وہاں کتنی ترقی کی ہے۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو آخرت کی یہ حقیقت دنیا کی حقیقت سمجھا دے، اور ہر لمحے اپنی آخرت کی کھیتی کو سامنے رکھ کر اللہ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی سکون والی چین والی راحت بھری زندگی نصیب فرما۔ اللہ تمام حاضرین حاضرات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہر گناہ سے بچنا آسان فرما۔ اے اللہ آخرت کی سچی فکر نصیب فرما، ہر لمحے آخرت کا دھیان نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما، ایمان والا خاتمہ نصیب فرما۔ مولا عزت کے بعد اللہ سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے موذی امراض سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ مولا اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یہود و نصارہ منافقین کی سازشیں سے اہل اسلام کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے ان کی محنت کو قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما۔ اے مولا کریم مساجد کی مدارس کی مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا